की दीवार। अजब जुनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं ये सूरज किधर से निकला था। ये कौन फिर से मुझे रास्तों में छोड़ गया, अभी अभी तो अज़ाब सफ़र से निकला था। ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लब चारागर से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का जहर मेरी चश्मे तर से निकला था। वो कैस अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, तेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। सच यही तो है कि मैं खुद ही अपनी राह की सबसे बड़ी दीवार था। मेरे होश व हवास तब मेरा साथ छोड़ गए जब 2-4 हाथ ही उस बाम की मुंडेर छूने को रह गए थे जिस पर मेरी किस्मत का वाहिद चांद चमक रहा था। लेकिन चकोर की किस्मत में भला चांद को पाना कब मुमकिन हुआ है? इसका मुकद्दर तो सिर्फ इसे छूने की ख्वाहिश में उड़ते जाना है, ऊंचा और ऊंचा तर, हत्ता कि उसकी सांसें रुकने लगें, दम घुटने लगे और फिर बेदम होकर फलक से ज़मीन पर निस्तो नाबूद होने के लिए एक आखिरी कलाबाजी, और फिर सब ख़त्म। शायद मेरा ख़ात्मा भी करीब था। झपकती घड़ियों के चंद लम्हे मुझे एक बहुत बड़ी सी शीशी की खिड़की दिखाते, जिसके कांच पर फिसलती बूंदों से परे मुझे एक दरिया रवां दिखाई देता। मैं इस दरिया को पहले भी देख चुका था, बल्कि कई घंटे मैंने इसके किनारे बिछे बेंचों पर इससे बातें करते गुजारे थे। हाँ, शायद ये दरियाए टेम्स ही था। मैं इसकी धीमी लहरों की खामोश सरगोशियों से अच्छी तरह वाकिफ था। फिर कुछ वक़्तों से धीरे धीरे मेरे पपोटों में हरकत होने लगी। शायद निस्फ सदी बाद मैं अपनी बोझल पलकें उठाने में कामयाब हुआ, और अब सबसे पहले जो शबी मेरी बसारत के सामने धीरे धीरे मुतारिफ हुई, वो अपने पूरे जिस्म और सर को एक चादर से अच्छी तरह ढांपे जा नमाज पर सजदे में पड़ी हुई मेरी माँ की थी। हाँ, वो ममा ही थीं, जिनकी जबी ने माथा टेकना सीख ही लिया था। औलाद की मोहब्बत में कितनी ताकत होती है, इसका एक दूसरा मुजाहिरा खिड़की के करीब बैठे तस्बीह के दाने गिराते अपने वालिद की सूरत में मुझे नज़र आया। मोहब्बत चाहे कैसी भी हो, सजदा करना सिखा ही देती है। मेरी पलकें उठती देखकर पापा के हाथ से तस्बीह गिर गई और वो बाहर की जानिब लपके। मम्मा भी वहीं जा नमाज पर जमी रह गईं, और आंखें बंद होने से पहले मैंने एक गैर मुल्की डॉक्टर को चंद मावनों के साथ तेज़ी से अपने कमरे में दाखिल होते देखा। दूसरी बार जब मेरे हवास जागे तो मैंने कैंडर पर मज़ीद 3 हंदे से बूढ़े हुए देखे, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे 15 दिन तक इस सोती जागती हालत में बिना जिए गुजार चुका हूँ। हम लंदन के रोज़विल अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त के एसाबी हिस्से में मौजूद थे, और मेरे गिर्द डॉक्टरों का एक हजूम जमा था जो अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। और फिर एक मुअम्मर डॉक्टर की आमद पर सब चुप हो गए। उसने अपना तारुफ करवाया। हेलो लड़के, मेरा नाम एल्बर्ट है। डॉक्टर एल्बर्ट, तुम्हें नई ज़िंदगी की जानिब पहला कदम मुबारक हो। मुझसे जवाब में कुछ बोला नहीं गया। मैं पापा से सुल्तान बाबा के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मेरी ज़बान तालू से जैसे चिपक कर रह गई थी। शदीद प्यास का एहसास मेरे हल्क में कांटे चुभो गया। डॉक्टर एल्बर्ट को शायद मेरी कैफियत की कुछ खबर थी। तुम्हें कुछ अरसा एहतियात करनी होगी। इस वक्त पानी की एक बूंद भी तुम्हारे लिए जहर साबित हो सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में रेबिस का ऐसा केस आज तक कभी नहीं देखा। तुम्हारा मौत के मुंह से वापस लौट आना मेरे लिए एक मौजज़े से कम नहीं। वो मेरे गाल थपथपाकर पलट गए। चंद घंटे बाद जब मैं लुकनत के साथ बोलने के काबिल हुआ तो मैंने पहला सवाल बाबा के मुतालिक ही किया। पापा ने मुझे बताया कि हमारे मुल्क से रवाना होते वक्त वो तकरीबन कोमे में थे और डॉक्टर अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं। न जाने क्यों मुझे मामा पापा की बात अधूरी सी लगी, लेकिन मैं खुद इस वक्त कुछ ऐसी माजूरी के आलम में बिस्तर पर पड़ा था कि खुद उठकर और 2 कदम चलकर पाकिस्तान फ़ोन भी नहीं मिला सकता था। कितनी अजीब बात थी कि जिन लम्हों में मैं होश की सरहद से पार था, तब सुल्तान बाबा भी दुनिया वालों के नज़दीक बेहोश पड़े थे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे इस तमाम बेहोशी के दौरान भी
میرا ان سے مسلسل رابطہ تھا۔ میں اپنے بستر پر چپ چاپ لیٹا کھڑکی سے باہر دریائے ٹیمز کی رواں لہروں میں ضم ہو کر فنا ہوتی بوندوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ پانی اپنے اندر پانی کو کتنی آسانی سے جذب کر لیتا ہے۔ شاید ساری بات میڈیم عنصر کی ہوتی ہے۔ ہر عنصر اپنے ہم جنس کو اتنی ہی آسانی سے قبول کرتا ہے، گویا ہم انسانوں کا میڈیم بھی اس دنیا سے کچھ سوا ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی ساری زندگی اس جہان میں کاٹ کر بھی اس سے کتنے اجنبی رہتے ہیں، کتنے جدا اور کتنے الگ سے۔ کہیں ہمارا میڈیم وہی تو نہیں جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا؟ اچانک میری نظر کمرے کی دیوار پر لگے پتلے سے اسکرین ٹی وی پر پڑی، جو بند آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ پاپا وقت گزاری کے لیے مختلف چینلز بدل رہے تھے، اور پھر ایک لمحے کے لیے ٹی وی کے پردے پر وہ منظر گزرا جس نے میرے وجود کے اندر جیسے ایک کرنٹ سا دوڑا دیا۔ پاپا تب تک 3-4 مزید چینل گزار چکے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں آواز دے کر پھر سے چینل پلٹنے کو کہا۔ وہ میری حالت دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے اور انہوں نے جلدی سے چینل پلٹ دیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کو کہا۔ ہاں، یہی وہ چینل تھا۔ حجاج آخری مناسک حج ادا کرنے کے بعد میدان میں جمع ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ان میں سے ہر ہاتھ حبیب البشر صاحب کا ہی ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنے چارٹ پر نظر ڈالی۔ میرے ہوش میں آنے کا وقت ٹھیک وہی تھا جب حبیب صاحب کی پہلی نظر اس کے گھر پر پڑی تھی، ٹھیک 4 دن پہلے، جب حجاج پہلی مرتبہ حرم میں داخل ہوئے، اور جب دل زندگی میں پہلی مرتبہ کسی خشک پتے کی طرح لرز کر چند گھڑیوں کے لیے رک گیا ہوگا، جب پوری کائنات میں اپنے ایک مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس مساموں سے پسینے کی صورت میں بہا ہوگا، اور جب رواں رواں سجدے میں جھک کر رو پڑا ہوگا، تب وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ یہاں مغرب میں ڈاکٹر اب ساری عمر سر کھپاتے رہیں گے کہ یہ انہونی کیسے ممکن ہوئی، جس بیماری کو وہ لا علاج قرار دے کر میرے لیے ساری عمر میں مدہوشی یا جنون کے عالم میں مبتلا رہنے کا اعلان بہت پہلے کر چکے تھے۔ ایک پل میں اس کے آثار کیسے مٹنے لگے۔ یہاں مغرب میں ایسے واقعات پر فوراً ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، میریکل، معجزہ، اور لوگ چند دن بعد سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ سانس کی آمد و رفت سے بڑا بھی کیا کوئی معجزہ ہوگا اس دور کا۔ اس کے گھر سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی جب اس کے حضور مانگی گئی دعا پلک جھپکنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے ماتھے کی سرسراہٹیں وہاں تک پہنچنے میں بھلا کیا وقت لیتی ہوں گی۔ ڈاکٹر ایلبرٹ کی ٹیم کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کی تشخیص کے مطابق ریبس کے کچھ جرثومے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح وقت پر ویکسین دیے جانے کے باوجود عین موقع پر اپنے آپ کو کسی سیپ نما چادر میں چھپا کر خود پر کوئی خول چڑھا لیتے ہیں، لہٰذا ویکسین کے خلیے اسے پہچان نہیں پاتے، اور اس کا اثر ختم ہونے کے بعد یہ زہریلے جراثیم اپنی کیلا نما پناہ گاہوں سے باہر نکلتے ہیں اور دوا کے بچے کچے اور دم توڑتے خلیوں پر ایک تازہ دم فوج کی طرح حملہ کر کے اعصاب پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ایلبرٹ کی تشخیص کے مطابق جب مجھے لندن کے روزویل اسپتال لایا گیا تھا، تب میرے تقریباً 90% اعصاب پر وہ زہریلی فوج اپنا قبضہ کر چکی تھی، اور ایسے مریضوں کا زندگی کی طرف لوٹنا یا پھر اپنے اعصاب ہی کو واپس پا لینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے سامنے ایک ایسا مریض موجود تھا جس کے تھکے ہوئے اور قریب المرگ اعصاب کے چند آخری سپاہی اس پوری فوج کا مقابلہ کر کے یہ آخری جنگ جیت چکے تھے۔ میرے کمزور اعصاب کی فصیل ٹکا میرے ذہن کا قلعہ مفتوح ہونے سے بچا لیا گیا، لیکن جدید ایلوپیتھی اور سائنس اس معجزے کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ سچ ہے، انسان صدا سے خسارے میں ہے، صدا کا کوتاہ نظر ہے۔ اپنے سامنے روزانہ سورج نکلتے اور چاند تارے ڈوبتے دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آتا،
یہ پانی سے بھرے بادل، یہ ہوائیں، یہ روشنی، یہ پہاڑ اور آسمان، بھلا اور کیا نشانی باقی رہ جاتی ہے اپنے اندر بیٹھے دلیل کے سوداگر کو مطمئن کرنے کے لیے؟ لیکن میرے اندر پھیلتی بے چینی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ 15 دن سے زہرہ سے مما پاپا کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک بار اس کا فون آیا بھی تو بس چند لمحوں کے لیے۔ پاپا ایسی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن مما کچھ کھٹکی ہوئی سی لگتی تھیں، جیسے زہرہ کا ایسی حالت میں مجھ سے لا تعلق رہنا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ تب ہی شام کو میرے حلق میں سوپ کے چھوٹے چمچ انڈیلتے ہوئے ان کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا۔ کون بے وقوف ہوگی جو موت کے منہ میں جانے والے کو الوداع کہنے ایئرپورٹ پر آئے گی یا اس کا انتظار کرے گی؟ پاپا نے نظروں میں مما کو ڈانٹا۔ وہ بڑبڑا کر چپ ہو گئیں، لیکن میرے ذہن میں کئی سوال کل بلانے لگے۔ وہ میری حالت جاننے کے باوجود ایئرپورٹ تک کیوں نہیں آئی؟ اور اگر کوئی مجبوری بھی تھی تب بھی وہ ایک بار فون کر کے میری خیریت تو پوچھ سکتی تھی۔ کہتے ہیں محبت وسوسوں کا آئینہ ہوتی ہے، جس زاویے سے بھی اس کا عکس دیکھیں کوئی نیا وسوسہ کچھ الگ ہی خدشہ سر اٹھاتا ہے۔ ایک پل پہلے مل کر جانے والا محبوب بھی آخری بار پلٹ کر نہ دیکھے تو کچھ دیوانوں کی دنیا اتھل پتھل ہونے لگتی ہے کہ جانے کیا ہوگا، کہیں وہ روٹ تو نہیں گیا، کوئی بری بات تو نہیں لگ گئی اسے، اور پھر اگلی ملاقات تک سارا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا، لیکن میں کتنا بے بس تھا کہ اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس انسانی جسم کی لاچاری پہ بے حد غصہ آتا تھا۔ ہمارے جسم کو ہماری سوچ جیسی پرواز کیوں نہیں عطا کی گئی؟ ایسا ہوتا تو میں اڑ کر اس بے پرواہ کے در پر جا پہنچتا کہ اس تغافل کی وجہ تو بتا دے۔ مجھے سلطان بابا کی فکر بھی خون کی طرح کھائی جا رہی تھی، جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں بے ہوش تھا خود کو ان کے بے حد قریب محسوس کرتا تھا، لیکن جب سے میں دنیا والوں کے لیے ہوش میں آیا تھا خردنے نے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم اپنے عزیز ترین رشتوں سے جسمانی طور پر دور ہوں تو ہمارے اندر موجود کوئی غیر مرئی نظام ہمیں روحانی طور پر ان سے قریب تر کر دیتا ہو؟ میں ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن 3 دن بعد ڈاکٹر ایلبرٹ کی ہدایت پر مجھے ایک نرس بیساکھی اور ویل چیئر کی مدد سے اسپتال کی اندرونی حدود میں واقع باغیچوں یا نہر کے کنارے مختصر سیر کے لیے لے جانے لگی۔ یہ اسپتال دریائے ٹیمز کے بالکل کنارے اور ایک چوڑی سڑک سے ملحق تھا۔ میں جانے کتنی بار اس سڑک سے گزرا ہوں گا، کیونکہ لندن کی زرد شام کے سب رنگ اس سڑک پر بکھرے پتوں کی صورت ہر پل مجھے اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی دن اس شکستہ بدن کے ساتھ سڑک کی دیوار سے پرے اسپتال میں یوں بے بس اور لاچار بھی پڑا ملوں گا۔ ہماری زندگی میں کون سا ہم پر کس وقت کس صورت میں کھلے گا، یہ ہم اگر پہلے جان جائیں تو شاید بہت سے مقامات سے کبھی دوستی نہ ہو پائے۔ اس روز بھی میں ویل چیئر پر بیٹھا اسپتال کے وسیع گھاس کے میدان میں پڑے سرخ اور زرد پتوں کی چادر پر سفید برف کے ننھے ستاروں کو اپنے موتی ٹانکتے ہوئے دیکھ کر کچھ ایسی ہی سوچوں میں گم تھا۔ موسم کی پہلی برف باری لندن کے در و دیوار کو سفیدے کی ململ سے ڈھک رہی تھی۔ برف گرتی ہے وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلی برف کی کوری چادر زمین کو یوں ڈھانپتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کے داغوں پر سفید مرہم لگاتی ہے۔ اس کی بدصورتی چھپانے کے لیے اسے سفید نور کی اوڑھنی اڑا دیتی ہے۔ جب برف کے سفید گالوں نے میرے بالوں میں جمع ہو کر ماتھے پر میرے سیاہ مقدر کی ستاروں کی تلاش شروع کی تو نرس نے میرے منع کرنے کے باوجود ویل چیئر کو جلدی سے آگے دھکیلا، اور ٹھیک اس لمحے مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے نظریں اٹھائیں، گیروئے رنگ کا چولا اور ہاتھوں میں آہنی کڑے ڈالے اور سر پر عام گول ٹوپی کی گولائی سے نصف ایک چھوٹی سی سفید ٹوپی پہنے
ایک پکی عمر کا شخص بالکل میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی پوری شخصیت ہی میں ایک عجیب سی چکا چوند تھی، جیسے گرم تپتی دوپہر کا سوا نیزے پر کھڑا سورج جس پر کبھی نگاہ ٹک نہیں پاتی۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں کس قدر چبھن تھی اس کی نظر میں ایک پل ہی میں لہو لہان سا ہو گیا۔ مجھے یہاں سب گرو کے نام سے جانتے ہیں، ویسے میرا نام پارکر گولڈمین ہے اور میں آسٹریلین نژاد یہودی ہوں۔ مجھے لگا تمہیں ابدی سکون کی تلاش ہے لڑکے۔ نرس گرو نامی اس پراسرار شخص کو دیکھ کر معدب سی ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس اسپتال کے عملے کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ گرو نے میرے ماتھے پر اپنی 2 انگلیاں رکھیں اور منہ ہی منہ میں جانے کیا بڑبڑانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے گرم دہکتے الاؤ میں کسی نے برف کی 2 سلاخیں گاڑ دی ہوں۔ اتنے میں مما نے دوسری منزل پر موجود میرے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا اور زور سے بولیں، ساحر، برف باری شروع ہو چکی ہے، فوراً اندر آ جاؤ۔ وہ جانتی تھیں کہ میں گھنٹوں بیٹھ کر آسمان سے اس نور کی برسات کو دیکھتا رہوں تب بھی میرا دل نہیں بھرے گا۔ گرو نے مسکرا کر ہمارا راستہ چھوڑ دیا، لیکن وہ 2 آنکھیں ساری رات نیند میں بھی پلکوں کے پیچھے چبھتی رہیں۔ صبح ہوئی تو دودھیا برف لندن کے سب گناہوں پر پردہ ڈال چکی تھی۔ باہر بہتا دریا ٹیمز اور دور نظر آتا ویسٹ منسٹر کا پل بھی برف سے بنا سانچہ لگ رہے تھے۔ کیا دنیا کا کوئی بھی دوسرا نظارہ کسی برفیلی صبح سے زیادہ سحر زدہ اور مبہوت کر دینے والا ہو سکتا ہے؟ جانے کیوں مجھے ایسی ہر برفیلی صبح کے بعد اپنی روح پھر سے ایک نیا جنم لیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب پڑی آرام کرسی پر ادلیٹا باہر بنے نور کے مجسموں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور گرو اپنے مخصوص حلیے میں دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ مما اسے دیکھ کر ڈر گئیں۔ اس نے شستہ انگریزی میں سب سے معذرت کی۔ پاپا اس کا مدعا سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور مما کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مما مجھے اس شخص کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن پاپا نے اپنی آدھی زندگی اسی ماحول میں گزاری تھی اور وہ یہاں کے آداب سے واقف تھے، لہٰذا بادل نخواستہ مما کو بھی ساتھ ہی اٹھنا پڑا۔ گرو نے غور سے میری جانب دیکھا۔ مسلمان ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ۔ گرو چونک سا گیا۔ خود مجھے اپنی اس بے ساختگی پر حیرت ہوئی۔ مجھے یہ انداز افتخار پہلے تو کبھی نہیں سوجھا تھا۔ شاید اس کے سوال ہی میں کچھ ایسا پوشیدہ تھا کہ میرے اندر خود بخود یہ آواز باہر نکل آئی، کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ کچھ دیر تک میں کھڑکی سے باہر اور وہ میرے چہرے پر نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ پورے روزویل اسپتال میں تمہارے عجیب ترین مرض اور پھر عجیب ترین شفا کا چرچا ہے۔ یہاں کے ڈاکٹر اسے حسب معمول کسی معجزے سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل معجزے اتنی آسانی سے رونما نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ضرور کچھ راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کیا تم مجھے وہ راز بتاؤ گے؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ لگی لپٹی رکھے بغیر اس نے اپنے دل کی بات پہلی باقاعدہ ملاقات میں میرے سامنے رکھ دی تھی۔ جانے کیوں اس لمحے مجھے وہ شخص بہت خطرناک محسوس ہوا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ معجزے ناقابل بیان ہوتے ہیں، اور بات اگر راز کی ہے تو پھر وہ راز ہی کیا جو افشا ہو جائے۔ گرو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ٹھیک کہا تم نے، راز کا واسطہ خفا سے ہے، لیکن یہ معاملہ انسان کی بھلائی کا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے افشا سے کسی دوسرے مریض کی حالت سدھرنے کی ترکیب بھی ہو جائے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن مجھے یوں لگا کہ اس کی آنکھیں ہر لمحہ مجھے تسخیر کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بات اگر کسی کی بھلائی کی ہے تو پھر جان لو کہ میری روح پر صرف دعا کا معجزہ رونما ہوا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھے کسی شخص کے اٹھے ہاتھوں کے پیالے میں میری مسیحائی کا تبرک ڈال دیا گیا۔ دعائیں تو میرے لیے میرے اپنوں نے بھی بہت مانگی ہوں گی، لیکن کچھ اعجاز اجنبیوں کے حصے آتے ہیں، بس اتنا سا افسانہ ہے میرا۔
गुरु गौर से मेरी जानिब देखता रहा, जैसे उसे मेरी बात का यकीन तो हो, लेकिन उसने मुझसे मज़ीद बहस नहीं की और कुछ देर बैठने के बाद चला गया। अगले 24 घंटों में मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। मगरिब में आजकल लोगों का रुझान रूहानी इलाज की तरफ बहुत बढ़ चुका है। बाकायदा रूहानी इलाज के क्लिनिक खुल चुके हैं, जहां लोग अपनी बेचैन मन और रूह की कसक दूर करने की नीयत से आते थे। गुरु भी यहाँ का एक वैसा ही रूहानी मसीहा था, जिसे अस्पताल के बाज़ मरीज़ों की खुसूसी दरख्वास्त पर मुख्तलिफ औक़ात में रूहानी सेशन के लिए ख़ास दावत दी जाती थी। पार्कर नाम का ये यहूदी अपनी शिफा के लिए यहाँ बहुत मकबूल भी था और भटकी रूहों के सताए जिस्म इसका बहुत एहतराम करते थे। उसका ये हुलिया और नाम का लक़ब उसके हिंदुस्तान के दौरे के बाद के अता करदा थे, जब उसने वहाँ बहुत से लोगों का खड़े खड़े इलाज करके उनकी रूहों को सुकून बख्शा था। लेकिन न जाने मेरे साथ ये उलट क्यों था कि वो जितनी बार भी मेरे सामने आया था, मेरी रूह में बैक वक्त कई कांटे चुभ हो गया था। लेकिन क्या निगाहों की तरह रूहें भी आपस में कुछ भेदभाव रखती हैं? हाँ, बज़ाहिर ये रूह की नापसंदीदगी ही लगता था, क्योंकि उसकी ज़ाहिरी शख्सियत आम लोगों के लिए बेहद पुरकशिश थी। मैं मम्मा पापा के साथ सुल्तान बाबा की खैरियत तो किसी न किसी तौर पर दरियाफ्त करवा ही लेता था, लेकिन ज़ोहरा की खबर मिलना मुहाल होता जा रहा था। एक आध बार मेरे कमरे ही से ज़ोहरा के घर भी फ़ोन मिलाकर देखा, लेकिन ज़्यादातर उसके घर के नौकरों से ही बात हो सकी। एक बार ज़ोहरा की अम्मा ने फ़ोन उठाया भी तो पता चला कि ज़ोहरा घर पर नहीं है। मम्मा ने नाराज़ होकर फ़ोन करना ही छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता, जो दिन किसी न किसी तौर पर गुजार ही लेता था। मगर शाम होते ही जाने कहाँ से सारे जहान की बेचैनियाँ इसके मुट्ठी भर वजूद के चार खानों में दर आती थी। काश हमारा दिल भी इन टेलीफोनों की तरह यादों के लिए ख़ास नंबर और डायल का मोहताज होता, और जब तक वो नंबर ना घुमाया जाता तब तक याद की घंटी भी ना बजती। ये कुदरत भी हमारे साथ कैसे अजीब खेल खेलती है। राब्तों को आज़ाद छोड़ना चाहिए था, इन्हें टेलीफोन जैसी इजादों में क़ैद कर दिया और जिन बेलगाम जज्बों को हमें बंद करके रखना लाजमी था, इन्हें दिल जैसी बेपरवाह सल्तनत के हवाले कर डाला। मगर तकदीर को गिला फिर भी हम इंसानों ही से रहता था। रात ढल रही थी और मैं घंटों करवटें बदलने के बावजूद नींद से कोसों दूर था। तंग आकर व्हील चेयर के ज़रिए खिड़की के पास आ बैठा और बाहर गिरती बर्फ़ और दरख्तों की आपस में होती सरगोशियाँ सुनने लगा। बर्फ़ सूखी टहनियों से गिला कर रहे थे कि अभी तो वो उन्हें खुद लपटाए। बर्फ़ और बादल सूखी टहनियों से गिला कर रहे थे कि अभी तो वो उन्हें खुद लिपटाए बैठी हैं, लेकिन जब बाहर आते ही फूल खिलेंगे तो वो इनसे नाता तोड़ लेंगी और टहनियाँ बेवफा महबूब की तरह इनसे कभी पूरे ना होने वाले अहदो पैमा करती रही थीं। अचानक मेरी नज़र बर्फ़ में जमे एक वजूद पर पड़ी, जो योगा के किसी आसन को ज़बरदस्ती बर्फ़ में खड़ा था। वो गुरु था। गुरु की आंखें खुलीं और तीर की तरह मेरी नज़रों में गड़ गईं। क्यों मुझे उसकी आंखों में शदीद गुस्से की झलक नज़र आई। गुरु ने मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैं किसी पुतले की तरह पलटा। मुझे लगा मैं खुद पर इख्तियार खो बैठा हूँ। पहली क़यामत। मैंने हिप्नोटिज़म के बारे में आज तक जितना कुछ सुना था, इसके तमाम आसार मैं अपने वजूद पर इस वक्त महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरे जहन का कोई एक हिस्सा ऐसा ज़रूर था जो अभी तक जाग रहा था। तभी मैं जब बर्फ़ की चादर पर अपनी मोटराइज्ड व्हीलचेयर की पहियों के निशान सबत करता हुआ नीचे घास के बर्फ़ से उस मैदान में गुरु के करीब पहुंचा, तब भी सोच सकता था और ये सब महसूस कर सकता था। गुरु कुछ देर तक फातिहाना अंदाज में मुझे देखता रहा, जैसे कह रहा हो कि देखा कैसे कच्चे धागे से बंधे चले आए। लेकिन अगले लम्हे ही मेरी ज़बान से निकले सवाल ने उसकी नज़र का सारा गुरूर चकनाचूर कर दिया। क्या तुम हिप्नोटिज़म भी जानते हो?
गुरु के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। क्या मतलब? यानी कि तुम ये सब कुछ महसूस कर सकते हो? मैंने एक गहरा सांस लिया। हाँ, मेरा वजूद तुम्हारी नज़र के असर में यहाँ नीचे तक खुद को धकेल तो लाया है, लेकिन मैं अब भी जाग रहा हूँ। आसमान से बरसती बर्फ़ हमारे वजूद को ढांप रही थी। रात के वक्त जब आसमान से बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ की अपनी एक ख़ास रोशनी होती है, जैसे सिफर से भी कहीं कम ताकत वाले बहुत से दूधिया बल्ब आसपास जल रहे हों। मैं और गुरु भी ऐसी ही मध्यम रोशनी में रात के सरकते पहरों को अपनी झोली में जमा कर रहे थे। गुरु मज़ीद बेचैन हो गया। मैं पहले दिन से ही महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारी रूह मेरा तसल्लुत कबूल करने में शदीद मज़ाहमत कर रही है। कोई है जो तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारी हिफाजत करता है, वही तुम्हारी ताकत है। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। वक्त आ गया है कि तुम मुझे बताओ कि किस हस्ती का साया है तुम पर। मैं अपने आप को अंदर से इंतहाई मजमहल महसूस कर रहा था। तुम अपने वजूद पर तो शायद कभी अपना तसल्लुत कायम भी कर लो, लेकिन मेरी रूह के किवाड़ सिर्फ चंद मखसूस दस्तकों पर ही खुलते हैं। गुरु कुछ देर नज़रों ही नज़रों में मुझे तोलता रहा। ठीक है, तो फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर सौदा होगा। तुम मुझे अपना राज बताओगे और बदले में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता जाऊंगा कि तुम्हारी आक़िबत संवर जाएगी। बोलो, मंजूर है? इस हाल में भी मेरे होंठों पर एक नामुकम्मल और ज़ख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। अगर मेरी आक़िबत का संवरना और बिगड़ना तकदीर ने तुम्हारे ज़िम्मे ही लगा छोड़ा है तो ठीक है, एक सौदा और सही। इतने में हम पर रात वाली शिफ्ट के ख़ात्मे के बाद वापस जाती किसी नर्स की नज़र पड़ गई और वो जल्दी से शोर मचाते हुए मेरी तरफ दौड़ी और जल्दी से मेरे बर्फ़ से भरे वजूद को व्हील चेयर समेत धकेलती हुई अंदर राहदारी की जानिब ले गई। गुरु वहीं बर्फ़ में खड़ा हमें देखता रहा। बाद में मुझे उस पक्की उम्र की हेड नर्स का नाम स्टाफ एमी मालूम हुआ। सुबह वो मेरा मामूल का चेकअप करने आई तो काफ़ी खफा मालूम हो रही थी। मम्मा पापा रात को मेरे कमरे से मुल्हक कमरे में होते थे, लिहाजा इन्हें गुज़िश्ता रात की वारदात की खबर नहीं हो सकी। मैंने नज़रों में एमी को मना किया कि वो मेरे रात भर बर्फ़ ओढ़ने का जिक्र ना करे। वो नाराज़ थी। थर्मामीटर देखते हुए बोली, तुम्हें बुखार हो गया है, अब तुम्हें डांट पड़नी चाहिए। मम्मा पापा दूर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। ये फरीज़ा मम्मा हर 2 घंटे बाद अदा करती रहती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मामूलात में थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूरी है? वो भी हंस पड़ी। बातें खूब बना लेते हो। तुम रात को उस अजीब शख्स के साथ कौन सी बहस कर रहे थे? कौन? वो गुरु? वो मेरे साथ कोई सौदा करना चाहता था। एमी के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। देखो, मेरी बात मानो तो उस शख्स से दूर ही रहो। पता नहीं अस्पताल वालों ने उसे इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। मेरा बस चले तो उसका यहाँ दाखिला ही बंद कर दूँ। एमी गुरु से काफ़ी बददिल दिखाई देती थी। मैंने सुना है कि नर्स हर ज़ीरू के लिए एक नरम दिल रखने वाली हस्ती का नाम होता है, लेकिन आप तो गुरु के लिए काफ़ी तल्ख जज्बात रखती हैं। ऐसा क्यों? एमी ने इधर उधर देखा। देखो लड़के, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि वो एक सयोनी है। दरअसल अभी एमी ने बात शुरू ही की थी कि डॉक्टर एल्बर्ट अपने 2 मावनीन के साथ कमरे में दाखिल हुए और एमी जल्दी से सामान की ट्रे उठाकर चल पड़ी। मैं अखबारात और टीवी पर रोज़ाना कई बार सयोनियत और सयोनी की इस्तिलाह सुनता और पढ़ता रहता था, लेकिन मुझे अभी तक इस लफ्ज़ के असल मायने नहीं आते थे। शाम तक मैं इसी उधेड़-बुन में रहा कि एमी मुझसे क्या बात करना चाहती थी। शाम ढलने से कुछ देर कबल आसमान पर जड़े बादलों में से किसी एक शरीर जोड़े ने कुछ देर के लिए अपने एक दूसरे से बंधे हाथ खोल दिए, तो चंद लम्हों के लिए फलक पर कसा ऊदे बादलों का खैमा एक जानिब से खुल गया और मुट्ठी भर आसमान झलकने लगा। सूरज के निस्फ प्याले ने मुस्कुराकर ज़मीन से छेड़खानी की
اور اس کی الوداعی کرنیں نیچے بچھی برف پر کچھ اس طرح پڑیں جیسے بچپن میں ہمارے محلے میں گولے گنڈے والا سفید دودھیا برف کے گولے پر نارنجی رنگ کا شربت انڈیلتا تھا۔ میرا اس وقت شدت سے جی چاہا کہ میں کسی اونچی عمارت سے سارے لندن کا نظارہ کروں۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت پورا لندن سورج مکھی کے کسی پھول کی طرح دمک رہا ہوگا۔ زرد لندن کی نارنجی بہتی زمین اور جمع ہوا دریائے ٹیمز، وہی شام اور وہی زہرہ کی یاد کا پھندا جو ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ یوں کسا جاتا تھا جیسے گیلی بان کی رسی خشک ہونے پر سڑکتی جاتی ہے۔ سورج چند لمحوں کے لیے جھلک دکھلا کر پھر سے گہرے بادلوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ برف باری کے بعد ہونے والی شام عام شاموں سے کہیں زیادہ اداس، بوجھل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ ایسے میں جن کے دلدار ان کے قریب بستے ہیں وہ گرم چمنیوں کے سامنے بھاپ اڑاتی کافی کے مگ لیے کشادہ کھڑکیوں کے کانچ سے پرے درختوں کو برف سے بوجھل شاخوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن میں تنہا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر ٹیمز کی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ تبھی گرو دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ مما اور پاپا کو میں نے آج زبردستی لندن کے مشہور ویمبلے تھیٹر میں بہت عرصے سے لگاتار چلنے والا شیکسپیئر کا ڈرامہ میکبیتھ دیکھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک زمانے میں پاپا لندن کا تھیٹر دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر یہاں آیا کرتے تھے، لیکن میری پریشانی کی وجہ سے وہ آج لندن میں موجود ہوتے ہوئے بھی باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ گرو نے میرا حال چال پوچھنے کے بعد پھر سے وہی سوال دہرایا، لیکن آج میرے پاس اس کے لیے ایک سوال موجود تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ہوش میں لوٹ آنے کا واقعہ تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ ایسے درجنوں واقعات تمہارے آس پاس روزانہ ہوتے ہوں گے، پھر یہی ایک شفا تمہارے لیے معجزہ کیوں بن کر رہ گئی ہے؟ اس لیے کہ میرا علم کہتا تھا کہ تم کبھی اپنے حواس میں واپس نہیں آؤ گے۔ تمہارے علم میں شاید یہ بات نہ ہو، مگر سچ یہ ہے کہ جب تم کومے میں تھے تب مجھے ڈاکٹر ایلبرٹ نے تمہارے روحانی علاج کے لیے خصوصی طور پر 3 مرتبہ ICU میں بلایا تھا۔ تمہاری بے ہوشی میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی، اور میں نے گھنٹوں تمہارے سرہانے تنہا کھڑے ہو کر تمہاری روح میں جھانکنے کی کوشش کی، اور ہر مرتبہ مجھے یہی جواب ملا کہ تمہاری واپسی کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہی بات میں نے تمام عملے کو بھی منتقل کر دی تھی، لیکن انہوں نے باعث مصلحت تمہارے والدین سے یہ بات چھپائے رکھی، حالانکہ مجھے بلانے سے پہلے خود ان کی تمام ترین جدید طب تمہارے عجیب و غریب بیماری کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ لیکن ایک ہی رات میں یہ ساری کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ میں ابھی تک شدید حیرت کا شکار ہوں۔ میں غور سے گرو کو دیکھتا رہا۔ بظاہر سیدھا سادہ نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ لگانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ خود اس کے پاس بھی کوئی ایسا علم ضرور تھا جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس بار اسے تفصیل سے پانی کے جہاز کا سا بلا نکا میں حبیب البشر صاحب سے ہونے والی ملاقات سے لے کر ذی الحج کے دن پہلی بار کچھ دیر کے لیے اپنے حواس میں آنے تک کے تمام واقعات سنا دیے۔ گرو کی آنکھوں میں کبھی حیرت، کبھی بے چینی اور کبھی بے یقینی کی لہریں وفقے وفقے سے جنم لیتی رہیں۔ شاید کہیں بہت گہرائی میں اپنے اندر خود کو یقین دلانے میں اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میری بات ختم ہونے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ تمہاری کہانی میں اب بھی بہت سی باتیں میرے لیے وضاحت طلب ہیں، لیکن میرے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ تم کچھ خاص ہو۔ میں مسکرایا۔ میں تمہاری بے چینی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں۔ اگر یہی دعا کوئی میرے لیے یروشلم میں مانگتا تو شاید تم اتنے بے یقین نہ ہوتے۔ حالانکہ اس نے یہ بات کسی خاص نقطۂ نظر یا طنزیہ لہجے میں نہیں کی تھی۔ میرا مقصد صرف 2 مقدس مقامات کے لیے اپنے جذبات کا زاویہ بیان کرنا تھا۔ لیکن گرو یوں اچھلا
जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। वो शदीद गुस्से में बोला, तो गोया तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तुम जानते हो आज ज़माने भर में तुम लोगों की नाकामी और रुसवाई की क्या वजह है? यही कि तुम लोग बोलते ज़्यादा और अमल कम करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें अमली तौर पर एक मुज़ाहिरा दिखाना चाहता हूँ। शर्त यह है कि तुम्हें कुछ देर के लिए अपने जहन और हवास पर मेरा तसल्लुत कबूल करना होगा। मैंने हैरत से गुरु की तरफ देखा। लेकिन ये कैसे होगा? कोई पेचीदा बात नहीं है। रात को सोने से कबल अपने दिमाग को सुस्त छोड़ देना और मेरा तसव्वुर अपने जहन में तवातर से दोहराते रहना, जैसे तुम मुझे अपने एहसास के ज़रिए मदऊ कर रहे हो। लेकिन याद रहे कि तुम्हें ठीक रात 12 बजे सो जाना होगा। मैंने गुरु को टटोला। क्या तुम फिर से मुझे हिप्नोटाइज करना चाहते हो या फिर टेलीपैथी का सहारा लोगे? गुरु को झुंझला सा गया। जिन्हें अपने चाहने वालों की दुआएं और खुदा पर इतना कामिल यकीन हो, इन्हें इन हिप्नोटिज्म या टेलीपैथी जैसे मामूली शोबदों से नहीं डरना चाहिए। गुरु मेरे अंदर के साहिर को जगा चुका था। अब मज़ीद किसी दलील या वजाहत की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। मम्मा पापा के वापस लौटने से कबल मैं अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझाकर बिस्तर पर लेट चुका था। मम्मा ने धीरे से कमरे में झांका और फिर मेरा कंबल दुरुस्त करके आहिस्तगी से पलट गईं। मेरी नज़रें घड़ी की सेकंड की सुई के साथ साथ सफ़र करते हुए 12 के हिस्से तक पहुंच गईं। मैंने गुरु की हिदायत के मुताबिक अपने जहन को बिल्कुल आज़ाद छोड़ रखा था और मेरी बार बार बंद होती पलकों तले गुरु की शबी वफ़के से उभरती रही। और फिर ठीक 12 बजे मेरी मुकम्मल कुनूदगी से पहले मेरे जहन में गुरु की वो चुभती आँखें बुरी तरह खटकने लगीं और फिर मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं गुरु की आँखों ही से सारा मंज़र देख रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था जिसकी ऊंची दीवारों पर दर्जनों वसी रोशनदानों से बर्फ़ में चुटकी चांदनी की रोशनी इस तरह अंदर आ रही थी कि लकड़ी के पतले तख्तों से बने फर्श पर चौकोर नीली रोशनी के मुस्ततिल टुकड़ों से एक दायरा सा बन गया था। दायरे के दरमियान में यहूदियों के मुक़द्दस निशान दाऊद का सितारा डेविड स्टार बना हुआ था, जिसके गिर्द दायरे में गुरु समेत 13 लोग अपने सर, चेहरे और जिस्म को बड़े बड़े काले कपड़ों से ढके हुए मुअत्तिब खड़े थे। इनमें से हर एक के हाथ में एक चांदी का प्याला था जिसमें किसी भेड़ का खून भरा हुआ था। मैंने गौर से देखा तो वो बाकायदा धात की पतली नालियों को जोड़कर बनाया गया था। गुरु ने धीरे से ज़ेरे लब इब्रानी ज़बान में कोई आयत पढ़ी। यूँ लगता था जैसे वो सब जिस तकरीब के लिए यहाँ जमा हुए हैं उसका वक्त पूरा होने को है। गुरु ने इब्रानी ज़बान में ज़ोर ज़ोर से कौम यहूद पर मबूस होने वाले पैगंबरों के इब्रानी नाम दोहराना शुरू कर दिए। मीका, आमोस, परमिया, जॉन, यूहाना, फिर सबसे पहले गुरु और फिर उसकी तकलीद में बाकी सब चोगा पोशों ने अपने अपने प्याले का खून ज़मीन में गुधे आहिनी दाऊदी सितारे के बालाई कोने में उंडेल दिया। खून तेज़ी से 6 कोनों की जानिब यूं दौड़ा कि तरतीब वार पहले कोने से दूसरा कोना, फिर तीसरा और फिर चौथा। मुझे एहसास हुआ कि ज़मीन में सितारा खोद कर उसमें चिकना फौलाद इस तरह भर दिया गया है कि किसी भी सयाल मादे को बहने में कोई दिक्कत ना हो, और सितारे को ख़ास तौर पर इस तरह ढलान की एक सिम दी गई है कि इसकी हमवार फौलादी नालियों में उंडेले जाने वाला माया पहले कोने से होता हुआ तरतीब वार और यक के बाद दीगरे बाकी 5 कोनों तक यूं बहता है कि छठा कोना छूते ही दाऊदी सितारा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन आज न जाने क्या बात थी कि नालियों में बहाया जाने वाला खून रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अनदेखी रुकावट इसकी राह में मुज़ाहम हो। सभी चोगा पोशों ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जैसे गुरु को इस मज़ाहमत की वजह समझ आ गई, इसने ज़ेरे लब कुछ पढ़कर एक झटके से आंखें बंद कर लीं
اور ٹھیک اسی لمحے میرے ذہن کے چلتی وہ فلم بھی ایک دم یوں غائب ہو گئی، جیسے کسی سینما کی اسکرین پر ریل کا فینا ٹوٹ جانے سے سب کچھ پل بھر میں مٹ جاتا ہے، یا کسی ٹی وی کا پردہ بجلی کے جانے سے ایک چمک کے بعد سیاہ پڑ جاتا ہے۔ گرو کی آنکھیں بند ہوتے ہی کھٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر ہوتی طرف باری اور شدید ٹھنڈ کے باوجود میرا جسم پسینے سے تر تھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں پہلے عالم خواب میں تھا یا اب کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ باہر گرتی برف کے گالوں کا حجم اور ان کی رفتار دونوں ہی زیادتی کی جانب مائل تھے۔ بارش کے موسم اور برف باری میں یہی ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ بارش بے صبری ہوتی ہے، چیختی چلاتی، شور مچاتی، سارے آنگن کو سر پر اٹھا لینے والی، جبکہ برف باری صابر ہوتی ہے، خاموشی اور سکون سے برسنے والی، ایک سکوت سا طاری کر کے مبہوت کر دینے والی۔ مجھے اس لمحے نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ بارش اگر عاشق ہے تو برف معشوق کے دونوں کا مزاج خود ان کی درجہ بندی کا آئینہ ہے۔ رفتہ رفتہ صبح کا سپیدہ نمودار ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے کمرے کی کھڑکی کے شیشوں پر کوئی تازہ سفید کلی پھیر گیا ہو۔ مما پاپا سے پہلے ایمی نے میرے کمرے میں جھانکا۔ لندن کی خوبصورت برفیلی صبح بخیر، میں مسکرایا۔ ڈاکٹر ایلبرٹ جانتے ہیں کہ مسیحا گری کی ابتدا خوبصورت لفظوں اور ایک بھرپور مسکراہٹ سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ٹیم بھی خوب چنی ہے۔ ایمی بھی ہنس دی۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، لیکن پہلے مما پاپا اور پھر ڈاکٹر ایلبرٹ کی آمد نے اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا۔ ڈاکٹر ایلبرٹ نے میرے معائنے کے بعد اطمینان سے سر ہلایا۔ بہترین، لگتا ہے تم نے بہت جلد ہمیں الوداع کہنے کی تیاری کر رکھی ہے نوجوان، اسے جاری رکھو۔ ایمی وہاں کچھ دیر مزید رکنا چاہتی تھی، لیکن ایلبرٹ نے کمرے سے نکلتے وقت کچھ کام بتائے۔ مجبوراً اسے بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی وہاں سے جانا پڑا۔ انہیں نکلے ہوئے بھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ گرو اپنے مخصوص حلیے میں کمرے میں داخل ہوا۔ مما کی تیوریاں چڑھنے سے پہلے ہی میں نے پاپا کو نظروں میں دوسرے کمرے میں لے جانے کی درخواست کی۔ پاپا نے مسکرا کر پائپ کا ایک بھرپور کش لیا اور کسی طرح سے مما کو وہاں سے لے کر اٹھ گئے۔ گرو نے بات جوڑنے میں دیر نہیں کی۔ کیا مجھے گزشتہ رات کی بات دہرانے کی ضرورت ہے یا ہم اگلی بات کریں؟ تو گویا رات میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ خواب نہیں، گرو کا کوئی شعبدہ تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے سلطان بابا کی یاد آئی۔ اگر وہ مہینوں میری اتنی سخت تربیت نہ کرتے تو آج میں گرو کے اس پہلے حملے ہی میں چاروں خانے چت ہو چکا ہوتا۔ لیکن میں یاقوت سے لے کر اب تک جانے ایسی کتنی انہونیاں جھیل چکا تھا۔ اطمینان سے تکیے سے ٹیک لگا کر گرو کو دیکھتا رہا۔ ہاں، میں نے رات کو وہ سب کچھ دیکھا جو تم مجھے دکھانا چاہتے تھے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اچانک چلتی ہوئی فلم کی ریل کیوں کاٹ دی۔ اب چونکنے کی باری گرو کی تھی۔ گویا تم سمجھ گئے تھے کہ میں نے جان بوجھ کر تم سے اپنا ذہنی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ دراصل تمہاری وہاں موجودگی سے ہماری عبادت میں خلل پڑ رہا تھا، لیکن میں تو یہیں تھا، اپنے کمرے میں۔ گرو مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ اس کمرے میں تمہارا جسم موجود تھا، لیکن تم اتنے خطرناک ہو کہ تمہاری صرف میرے ذہن میں موجودگی بھی ہماری عبادت میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی، اسی لیے مجھے تم سے رابطہ توڑنا پڑا۔ گرو نے مجھے بتایا کہ رات جو فلم میں نے اپنے ذہن کے پردے پر چلتے ہوئے دیکھی اسے قدیم عبرانی زبان میں مقدس بہاؤ اور انگریزی میں پور اوور کہتے ہیں۔ صدیوں پہلے قوم یہود کے 13 معزز خاندانوں کی بھیڑ کی مقدس قربانی کے بعد تبرک کے طور پر بھیڑ کا خون 7 دن تک اپنے گھر کے دروازے پر لگا کر رکھتے تھے، اور پھر 7ویں دن ایک بہت بڑے جشن کی صورت میں اس رسم کا خاتمہ ہوتا تھا۔ بقول گرو، قدامت پسند یہودوں میں یہ رسم اب بھی کسی نہ کسی صورت موجود تھی،
اور کل رات میں نے جو منظر دیکھا وہ دراصل 8ویں دن کے خاتمے پر اسی پور اوور کی رسم کی اختتامی تقریب تھی۔ جس وقت گرو سرگوشی میں مجھے یہ ساری بات بتا رہا تھا، تب ایمی نے 2 بار وقفوں سے میرے کمرے میں جھانکا اور نظروں میں کسی ناراض دوست کی طرح ڈانٹا کہ میں اس کے منع کرنے کے باوجود کیوں اس شخص کے ساتھ دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ وہ مما سے بہت چھوٹی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے اس میں مما ہی کی جھلک دکھائی دی۔ شاید بزرگیت سب ہی جگہ یکساں ہوتی ہے۔ اب میں ایمی کو کیا بتاتا کہ اسکول اور کالج میں بھی مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ تجسس اور بات کرنے کی خواہش اسی بچے سے ہوتی جس سے بات کرنے یا کھیلنے سے مجھے مما منع کیا کرتی تھیں۔ لیکن ایمی کو مجھے باقاعدہ ڈانٹنے کا موقع سپہر کی چائے کے بعد ہی مل سکا، جب مما اور پاپا ٹہلنے کے لیے نیچے جا چکے تھے۔ لڑکے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اس گرو کے ساتھ بات کرنے کو۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ آخر آپ اس شخص سے اس قدر خفا کیوں ہیں؟ بظاہر تو مجھے وہ کافی پڑھا لکھا اور شائستہ اتوار کا دکھائی دیتا ہے۔ ایمی کو غصہ آ گیا۔ اس کا یہی علم نہ جانے کتنے گھروں کے بچوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہیں وہ اپنا سحر تم پر بھی نہ آزما بیٹھے۔ گویا ایمی کو بھی گرو کے کمالات کی کچھ خبر تھی۔ اس نے جلدی سے مجھے بتایا کہ آج کل لندن کے اعلیٰ طبقے میں گرو کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ اس نے ایک بہت مہنگے علاقے میں اپنا نروانا ہاؤس بھی بنا رکھا ہے، جہاں وہ ہر شام اپنے درجنوں پیروکاروں کو سکون حاصل کرنے کے گر بتاتا ہے۔ انہی نوجوان شیدائیوں میں ایمی کا اپنا بیٹا پیٹر بھی شامل تھا، جو بقول ایمی گرو سے ملنے کے بعد باقاعدہ اس کا غلام ہو کر رہ گیا تھا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اب سارا دن گرو کی خدمت ہی میں لگاتا رہتا تھا۔ ایمی مجھے ابھی اتنا ہی بتا پائی تھی کہ باہر کی راہداری کے اسپیکر پر کسی ایمرجنسی کے لیے ایمی کا نام پکارا جانے لگا۔ ایمی کو جلدی میں جانا پڑا۔ باہر سپہر تک تھمتی برف باری پھر سے ہلکے گالوں کی صورت میں آغاز کی تیاری کر رہی تھی۔ گرو جاتے وقت مجھے شام 5 بجے نیچے نہر کی جانب آنے کا کہہ کر گیا تھا، لیکن مجھے اپنی مددگار نرس کو منانے میں بہت دیر لگی کہ وہ مجھے کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں لے جائے۔ میں نیچے پہنچا تو مجھے دور سے گرو اپنے لمبے جوتوں سمیت برف کے میدان میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی جانب آتے نظر آیا۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت دیر سے برف میں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ نرس کچھ فاصلے پر رک گئی۔ گرو نے میرے قریب پہنچ کر میری ویل چیئر پر اپنی چھتری تان لی۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جسے پانے کے لیے دنیا صدیوں سے انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اپنی پلک پر برف کے ایک موٹے گالے کی نمی محسوس کی۔ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ گرو نے عجیب سے لہجے میں سرگوشی کی۔ تو پھر سنو، میں جانتا ہوں کہ وہ دن جسے تم مسلمان روزے حساب کہتے ہو اور جس قیامت کا انتظار یہ زمانہ ازل سے کر رہا ہے، مجھے خبر ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔